آئے تھے بھی چوکیاں لینے جا رہے ہیں اور ویجیٹیبل والا ڈبہ بھی لینے جا رہے ہیں جس سے وہ چوپر نہیں ہوتا. تو چلو چلتے ہیں. اتنا رش لگا ہوا ہے ٹاؤن شپ مارکیٹ میں رمضان کے موقع پر. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر بہت رش لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو یہ آگے اور دکانیں آ رہی ہیں, یہ دیکھیں. دیکھیں ماشاء اللہ اتنی پیاری دکانیں بنی ہیں. کتنے سال سے پکڑا کرنا ہے جاتے کرنا نہیں کرنا تو کچھ نہیں ہوگا سالوں سال. چلو ایک گھر کی اس کے بالکل آ سر جی. یہ بیگ سر 350 روپے کا ہے بڑا سائز, اور رضائی وغیرہ کے لیے یہ والا بھی ہے. رضائی شورج کے لیے, کپڑے شورج کے لیے, کمبل شورج کے لیے, اس سے بڑا بھی ہے. یہ کس طرح ہے؟ یہ 350 کا. اس سے بڑا جو ہے وہ 6. تو گائے مسئلہ بن گیا, وہ والی ہلکی ہے, یہ والی بھاری ہے. یہ لو دونوں ایک ہی کر دی. کیا مطلب؟ چلو وہ یہ والی تو دے دیں. یہ والی ہماری ہے, میڈیم رکھنی ہے نا. ابھی ان کو آ لینا بچو آئے یار ذرا. وہ دونوں ایک ہی کر دی. نہیں لیکن چاہیے تو یہ والی ہے نا. یہ والی چاہیے اس طرح کی 2 کر دیں. وہ بھائی نا آپ کو مسٹیک ہوئی ہے دونوں. یہ یار وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی میڈیم ہی دے دو بابا. اسی طرح کی کر دینا. آپ پھر وہاں پار لے آئے ہیں. یہ تو اس سے بھی بھاری ہے, یہ تو اس سے بھی بھاری ہے. آپ کو دے دیجیے. اور یار کیا ہم نے اس کا چارٹ ڈالنا ہے. اور میڈیم لینی ہے نا آپ نے. یار ہمیں چاہیے ہی جب وہ ہے. آپ نے میڈیم لینی ہے نا. تو میڈیم دے دی. کتنے کی ہے یہ؟ وہ جتنے کی وہ اتنے کی وہ کتنے کی. تو مجھے اصل بھی وہی ہے یار. یہ دیکھنے دے فرق ہے. یہ دیکھو. چلو یار پھر چھوڑ دو, دونوں چھوڑ دو. باری کون سی ہے؟ یہ والی ہے باری. اٹھاؤ. باری کا مسئلہ ان کو ہے بھائی, ان کا سوچ کر ہونا ہے یار. کی کوالٹی کوئی بھائی نے میڈیم اس نے دیا. آپ وہ رکھ لیں, ختم ہو گئی بات. کیا وہ لے لیں میں کیا کروں. تو یہ کوالٹی میں نہیں ہے. تو بھائی جو ہے ایک ہی چیز ہے آپ کو. یار ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کا آرٹیکل یہ میڈیم یہی لا دو بس. جو ہے میں نے دے دیا. چلو پھر ایک ہی ابھی کر لو پھر. چلو ٹھیک ہے. یہ آپ کو میڈیم لینی ہے. آپ نے وہ لینی ہے. چھوٹا کرنا نا آپ نے تو بڑا کرنا. بیٹا یہ وہی ہے. ایک ہی ہے. بول دیں آپ اس طرح بنا دیں اس کو میڈیم. ہے ضرور نہ کرتے ہیں ہم کر کے نہیں کرتے. یہ بڑا ہوا ہے بڑا دے رہے ہیں. چھوٹا کرنا پڑے گا بڑا کرنا. بس 2 منٹ رہ گئے ہیں. شاگرد مہادر تراویح پڑھنے جا رہے ہیں, تو چلو چلتے ہیں. تو بھائی شاگرد نماز پڑھیں گے اور تراویح میں پڑھیں گے. اتنی وسعت نہیں ہے لیکن تو پھر واپسی گھر آ جائیں گے. پھر آپ کو ڈیلی روٹین کو پتہ ہی ہے. آج الحمدللہ ہمارا 6واں سپارہ مکمل ہوگا اور 7ویں سپارے کا ایک باب اور ایک رکوع انشاءاللہ تراویح میں تلاوت کیا جائے گا. سب سے پہلے سورہ نساء کے آخری جو 4 رکوع ہیں یعنی 6ویں سپارے کے پہلے 4 رکوع تلاوت کیے جائیں گے. اس کی ابتدا ہوتی ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اخلاقی اصول دیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے پھیلاؤ کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی برائی, کسی کا عیب معلوم ہوتا ہے تو کوئی لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں, بلکہ اگر اس کی اصلاح مقصود ہے تو اس کو اکیلے میں بلا کر اس کو سمجھائیں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے, یہ برائی ہے, اس کو چھوڑ دیں. الا من ظلم, مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اور وہ اگر شور شرابہ نہیں کرے گا, لوگوں کو بتائے گا نہیں, تو اس کو اس کا حق نہیں ملے گا. تو ایسے شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ شور شرابہ کر کے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے.
ورنہ کسی کی برائی کو کسی کے سامنے ذکر کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، غیبت کرنے سے، فحش گوئی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان کی تکمیل کی دعوت دی گئی، فرمایا کہ پورے مومن بنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان جن چیزوں پر دل سے یقین لانے کا کہتا ہے اس پر دل سے یقین بھی لائیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کے کچھ بات جو غلط عقائد ہیں وہ بیان ہوئے، جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھے تھے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح 3 خداؤں کا ان کے یہاں ایک تصور تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مریم علیہ السلام۔ تو ان تینوں کو وہ عقیدہ تثلیث کہتے تھے کہ یہ تینوں خدائی کا ایک حصہ ہیں، خدائی تینوں پر تقسیم ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو عیسیٰ ابن مریم تھے وہ تو صرف اللہ کے رسول تھے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 خداؤں کا دعویٰ نہ کرو، 3 خداؤں کی بات نہ کرو، یعنی توحید کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں کلالہ وہ شخص جس کا نہ ماں باپ ہو نہ جس کی اولاد ہو، یعنی ایسا شخص جس کے اوپر بھی کوئی رشتہ داری نہ ہو، نیچے بھی کوئی نہ ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کے حوالے سے سارے احکام میں ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے حوالے سے، سورہ مائدہ کے اندر تقریباً 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ اس پوری سورہ مائدہ کے اندر 9 اہم مضامین بیان ہوئے، جو مین سبجیکٹ ہیں وہ 9 باتیں ہیں۔ میں آپ کو ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی عہد کی اور وعدے کی پابندی پر زور دیا گیا۔ اس اعلان سے آغاز کیا گیا کہ وعدہ اور عہد جو آپ لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ تحریری طور پر ہو، زبانی طور پر کسی سے وعدہ کیا ہو، اس کو مکمل کریں۔ فرمایا گیا کہ ایمان کی بنیاد ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا مضمون حلال اور حرام کے اصول بتایا گیا۔ فرمایا کہ وہ جانور اور وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کے کھانے سے منع کیا گیا، جیسے مردار جانور ہے، خون ہے، سور کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تکمیل دین کے بارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین کامل کر دیا گیا، تمہارا دین آج کے دن تم پر مکمل ہو گیا، یعنی اسلام کا ایک مکمل نظام ہونے کا اعلان کیا گیا کہ اسلام کے اندر کامل اور اکمل تعلیمات ہیں، اسلام کی پیروی میں سب چیزیں ہیں۔ تیسرا جو مضمون ہے وہ ہے کہ طہارت اور پاکی کے احکام بیان کیے گئے، پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے ذکر کیا گیا، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، تیمم کا ذکر ہوا، ان کا پورا طریقہ کار ذکر کیا گیا۔ فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی عبادات سے پہلے پاکی بھی ضروری ہے، جسمانی پاکیزگی کے بعد ہی عبادات ادا ہوگی۔ چوتھا مضمون ذکر کیا گیا عدل و انصاف کے حوالے سے، کہ عدل و انصاف یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسلام کا سب سے سنہری اصول ہے کہ عدل و انصاف میں مسلمان اور کافر کی تمیز نہیں، اپنے اور غیر کی تمیز نہیں، انصاف ہے، مومن کو کرنا چاہیے۔ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یہ بات میں ایسی بات ناانصافی پر نہ ابھارے کہ جو فلاں قوم ہے وہ تمہارے دشمن ہے، یعنی اگر کسی قوم سے دشمنی بھی چل رہی ہے تو اس کے معاملے میں بھی ناانصافی نہیں کرنی، انصاف کرنا ہے، یعنی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے۔ یہ اسلام کا ایک عالمی معیار ہے، نظام جو تھا معیار عالم کو بتایا گیا۔ اس کے بعد 5واں مضمون جو بیان کیا گیا وہ بنی اسرائیل کی جو عہد شکنیاں تھی، یعنی جو وہ بار بار نبیوں سے وعدے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عہد دیتا تھا، وعدہ دیتا تھا، پھر وہ اس کو توڑ دیتے تھے، تو ان کی جو بار بار عہد شکنیاں ہیں اس کو ذکر کیا گیا۔ وہی شہری شریک کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا کھا لیا تو اب میں پھر ولاگ بنانا بھول گیا تھا بیچ میں، تو بھائی کھا لیتے ہیں۔ گاڑی ابھی میں دہی لینے جا رہا ہوں، تو باقی میں بھی اکیڈمی سے آیا تھا، تب دہی سے ہی لے کے آتے ہیں، تو روزہ بھی کھلنے والا ہے۔ میں پچھلے لوگ بھی آپ لوگوں کے لیے ایڈٹ کر رہا ہوں۔ ابھی ہم نے چیزیں لے لی تھی اور ابھی مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو گائز ابھی روزہ کھلنے لگے، آ گئی ہیں عبداللہ کا روزہ پھر سے ساتھ، تو گائز ہم بیٹھ جاتے ہیں، چوکیاں وغیرہ لے ہیں، سب کچھ کر لیا، اوکے کرو گائز۔